محبت ایک جنون ایپیسوڈ 9۔ ہائے میری بچی، اتنے دن تک مجھ سے کیوں چھپایا؟ پھوپھو میں آپ کو پریشان نہیں دیکھنا چاہتی تھی، تب بھی نہیں بتایا۔ میری بچی، میری جان، وہ دونوں ایک دوسرے سے لپٹ کر رونے لگیں۔ ہم ان پر کیس کروا دیں گے، انہیں ہر حال میں تمہیں طلاق دینی ہوگی۔ پریشی کرنٹ کھا کر پیچھے ہوئی۔ میں ہی نہیں پھوپھو، مگر کیوں؟ وہ نے کہا، جو کبھی میری مجبوری تھا وہ میری زندگی کا حصہ ہے۔ وہ آدمی جسے مجبوری میں نے اپنا شوہر بنایا، وہ اب میری کل کائنات ہے۔ پر بیٹا، وہ آدمی پتہ نہیں کیسا ہوگا، ویسے بھی یہ جاگیردار لوگ اچھے نہیں ہوتے۔ نہیں پھوپھو، وہ بہت اچھا ہے، اس نے میرے لیے اپنے آپ کو بدلا، اس نے مجھ سے بے غرض محبت کی، سوائے میری محبت کے مجھ سے کچھ نہ چاہا۔ اور فہد، نام مت لیں اس کا میرے سامنے، آپ ٹھیک کہتی تھیں، وہ بہت لالچی ہے، وہ اس لالچ میں ہے مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ شکر ہے اللہ کا، اس نے مجھے ضائع ہونے سے بچا لیا۔ ایک ایسے آدمی کے نصیب میں لکھا جو مجھ سے بے انتہا محبت کرتا ہے۔ اب مجھے معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ نے مجھے بہت پیار سے بنایا ہے، وہ کیوں مجھے غلط آدمی کے ہاتھوں ضائع ہونے دیتا؟ یہ تو ٹھیک کہا، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ پری نام کیا ہے اس کا؟ ملک سوار۔ پریش نے پہلی بار محبت سے اس کا نام لیا تھا۔ میں ملنا چاہتی ہوں اس سے، کل چلیں گے گاؤں پھوپھو۔ وہ ایک دم تیار ہوئی۔ توبہ ہے لڑکی، توبہ ہے لڑکی، آنے کی بھی تمہیں جلدی تھی اور جانے کی بھی۔ پری مسکرا دی۔ آج بہت دنوں بعد وہ یوں کھل کر مسکرائی تھی۔ ملک وجاہت اسے دیکھ کر ڈر گئے تھے۔ ان کو یہ تو پتا تھا کہ وہ ضد کا پکا ہے، پر اس کی جنونیت اب دیکھی تھی۔ انہیں اپنا یہ بیٹا جان سے پیارا تھا۔ آپ کیوں میرے پتر کی زندگی داؤں پر لگا رہے ہیں؟ ملک صاحب، میرے بچے کا کچھ تو خیال کریں۔ اماں پریشانی سے بولی۔ تو کیا کریں ہم؟ اس کی بے جا فرمائشیں پوری کر دیں؟ ہاں کر دیں، زندگی تو میرے پتر نے گزارنی ہے اس کے ساتھ، ہمیں نہیں۔ جہاں وہ خوش وہاں ہم، خدا را یوں زبردستی نہ کریں، ورنہ جان لیں ضد میں وہ آپ سے 4 ہاتھ آگے ہے۔ اگر اس نے اپنے ساتھ کچھ کر لیا تو دیکھنا نہیں اس دن کیسے بندوق اٹھا لی تھی۔ انہوں نے کوئی جواب نہ دیا تو پھر بولی، وہ آج تک آپ کا فرمانبردار رہا ہے، اس نے آج تک آپ کی کوئی بات نہیں ٹالی۔ کیا آپ اس کی ایک ضد پوری نہیں کر سکتے؟ وہ ہم سے کچھ بھی مانگے، ہم ہر خواہش پوری کریں گے، پر بیجا ضد نہیں۔ وہ کہہ کر وہ کمرے سے نکل گئے۔ پیچھے اماں بہت دیر تک روتی رہیں۔ زوار کا فون بھی نہیں لگ رہا تھا، وہ پاگلوں کی طرح اس لڑکی کو ڈھونڈنے میں لگا ہوا تھا۔ ایک لڑکی کے پیچھے وہ یوں پاگل ہوا جائے گا، انہوں نے سوچا نہ تھا۔ بار بار وہ دل میں اس کی عافیت کی دعا کرنے لگی۔ پریشی اور پھوپھو آج گاؤں کے لیے روانہ ہو گئی تھیں۔ جیسے جیسے گاڑی گاؤں کی طرف جا رہی تھی، پریشی کے دل میں سکون اتر رہا تھا۔ دل کی دھڑکنیں یہ سوچ کر بے ترتیب ہو رہی تھیں کہ جب وہ زوار کے سامنے اظہار کرے گی تو زوار کا ری ایکشن کیسا ہوگا۔ گاؤں پہنچ کے وہ سامان لے کر گھر آئی اور دروازہ کھول کے وہ دونوں اندر داخل ہوئیں۔ رات کے 10 بج رہے تھے، دونوں بہت تھک گئی تھیں تو سو گئیں۔ اگلے دن اس نے اپنی کلینک کھولی تو ایک عورت کلینک کھولی دیکھ اندر داخل ہوئی۔ ارے ڈاکٹرنی جی، آپ آ گئے ہو؟ پریشی اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ جی آ گئی ہوں میں۔ آپ یہاں آ گئی ہو تو ملک زوار آپ کو ڈھونڈنے گئے ہیں۔ وہ چونکی، مجھے پر تمہیں کیسے پتا؟ وہ میرا شوہر ملک صاحب کے گھر کا کام کرتا ہے، اس نے بتایا مجھے۔ اچھا، وہ تو چلی گئی، مگر وہ سوچ میں پڑ گئی۔ چلو کوئی بات نہیں، وہ آ جائیں گے تو پتہ چل جائے گا، اس نے دل میں کہا۔ زوار آج اسلام آباد آیا تھا۔ پریشی کو ڈھونڈتا وہ پاگل ہو گیا تھا۔ اس کے حلیے کو دیکھ کر لگتا ہی نہیں تھا کہ وہ زوار ہے جس کے رعب و دبدبے سے لوگ ڈرتے تھے۔ کئی دن کے کپڑے، بکھرے بال، بھری ہوئی شیب، وہ دیوانہ سا ہو گیا تھا۔ وہ پہنچے ہی تھے کہ ایک آدمی نے بتایا کہ پریشی گاؤں آ چکی ہے۔ یہ سنتے ہی اس نے واپس آنے کا فیصلہ کیا۔ سائیں کچھ وقت یہیں ٹھہر جائیں، آپ کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے۔ کریم، نہیں، ہم ابھی کے ابھی واپس آئیں گے۔ پر سائیں، ہم نے کہا نا اسے، اس نے تحکم آمیز لہجے میں کہا۔ جی سائیں، جو حکم۔ وہ جلد از جلد اسے دیکھنا چاہتا تھا۔ کریم، وہ کب آئی گاؤں سے؟ گاؤں؟ سائیں، کل آئی ہے۔ وہ گاؤں پہنچا، اس کے گھر کی طرف گیا، گھر کا دروازہ بجایا، کسی بوڑھی عورت نے دروازہ کھولا۔ پریشی، وہ بے اختیار بولا۔ بیٹا آپ کون ہو؟ یہاں پریشی رہتی تھی؟ جی میں اسی کی پھوپھو ہوں۔ تم یقیناً زوار ہو؟ جی اماں، میں پریشی
کہاں ہے؟ تم کیوں پوچھ رہے ہو میری بچی کا؟ کیا لگتے ہو اس کے؟ پھپھو نے مصنوعی غصے سے پوچھا۔ وہ پھپھو اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ آؤ اندر آؤ۔ وہ زوار کو ساتھ لیے گھر میں آ گئی۔ وہ اسے تخت پر بٹھایا۔ ہاں اب بولو۔ وہ پہلی بار کسی کے سامنے نروس ہو رہا تھا۔ پھپھو ایک دم ہنس دیں۔ آپ ہنس کیوں رہی ہیں؟ اس لیے کہ پریشا مجھ سے سب کچھ مجھے بتا چکی ہے۔ تمہارے بارے میں۔ کیا سچ میں؟ ہاں۔ آپ کو کوئی اعتراض؟ بہت خوش رکھوں گا اسے۔ ماں جی۔ وہ ان کے قدموں میں آ بیٹھا۔ انہوں نے اور میں آپ کو اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ مجھے دیکھتے ہی معلوم ہو گیا تھا کہ تم بہت اچھے ہو اور میری بیٹی کو ہمیشہ خوش رکھو گے۔ شکریہ ماں جی۔ میں کوشش کروں گا کہ آپ کی تمام امیدوں پر کھرا اتروں۔ اور کھڑا ہوا۔ اور بیٹھو بیٹا، پریشا آتی ہی ہوگی۔ نہیں ماں جی، داماد ہوں میرے۔ یہ ماں جی آئندہ نہیں بولنا۔ وہ خوش ہوا۔ جی پھپھو آپ چلو۔ وہ چلا گیا، لیکن پھپھو مطمئن تھی کہ انجانے میں ہی صحیح ایک اچھا بندہ اس کے پریشا کا مقدر بن گیا تھا۔ اس کے جانے کی تھوڑی دیر بعد پریشا گھر پہنچی۔ ارے آ گئی ہو بیٹا؟ جی پھپھو۔ تمہیں پتہ ہے آج ابھی کوئی آیا تھا؟ کون؟ پریشا نے پوچھا۔ ملک زوار۔ کیا؟ سچ پھپھو؟ زوار آئے تھے؟ وہ بے یقینی سے پوچھنے لگی۔ ہاں بیٹا، تم سچ کہتی ہو، بہت اچھا بچہ ہے۔ انہیں بٹھایا کیوں نہیں؟ مجھے فون کر دیتی۔ ارے وہ بس تھوڑی دیر کے لیے آیا تھا۔ وہ خاموش ہو گئی۔ زوار پریشا سے ناراض تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اب پریشا سے منائے۔ وہ روز پھپھو کے سے ملنے جاتا اور وہیں سے ہو کے آ جاتا، پریشا سے نہ ملتا۔ پریشا کو بھی لگنے لگا تھا وہ اس سے ناراض ہے، پر اسے منائے تو منائے کیسے؟ پھپھو کی یہاں پر بہت سی عورتیں دوستیں بن گئی تھیں۔ وہ آج انہی کے ساتھ کہیں گئی ہوئی تھی۔ پریشا نے آرام کے لیے آج کلینک سے چھٹی کی ہوئی تھی۔ دروازہ بجا۔ پریشا نے دروازہ کھولا تو زوار کھڑا تھا۔ وہ اندر آیا۔ پھپھو کہاں ہیں؟ وہ گھر پر نہیں، میں بعد میں آؤں گا۔ اس کو دیکھ کر دل کو حد درجہ سکون ملا تھا، لیکن ناراضگی بھی اپنی جگہ تھی۔ آپ کیسے ہیں؟ زندگی میں پہلی بار اس نے اسے اتنے آرام سے بات کی تھی۔ کیوں؟ مجھے کیا؟ ویسے ہی پوچھ رہی ہوں۔ ٹھیک کہہ کر وہ جانے لگا۔ بیٹھیں گے نہیں؟ تم تو مجھے اپنے سامنے نہیں دیکھ سکتی اور آج یہاں بیٹھنے کا کہہ رہی ہو۔ وہ شرمندہ ہوئی۔ جاتا ہوں میں، پھپھو آئیں تو انہیں بتا دینا، اور چلا گیا۔ پریشا اداسی سے اسے جاتا ہوا دیکھنے لگی۔ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔